وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا، وہ دینی اصول صرف نہیں ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا، مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا، ظاہر ہے غلط، یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے، بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے، اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے، سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تبھی تو نہیں علی المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی؟ اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ، ڈاکٹر اسرار احمد کا تو پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا، وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا. اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں، کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں، تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ. تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں، آپ ادھر چلے جاؤ، یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو، ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی، طائف والوں سے نا. انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں. اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے، لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت، کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم، کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی، سود بھی آ گیا، تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں. صحیح ہے نا؟ بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں، مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے، نہ اس کو برا بھلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں، اس کے معاون اور مددگار بنے، نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لے. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا، لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات، اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی، کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو، 30% دنیاوی، اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو، 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں، 30% مولوی بنا دو ان کو. اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں، 30% کیا بنا دو؟ مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے.
صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں, بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانا کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک, پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی اتنا ٹائم, پھر یوں اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے, ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی, اگلی نسل آئے گی, پھر اگلی نسل میں 70% مولوی, پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا, تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا, 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا, لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے, انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا, وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا, چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا, آخری نبی ہے نا, تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا, چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے, اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے, اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں, دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی, پانی پیئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار, اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا, جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے, ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ, وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا, یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت
ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلو, پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا, اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے, عالم تھے وہ, انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے, اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بھائی یہ ایک آدمی ہے نا, یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے, یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رائیونڈ سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے, پڑھائی آپ کی ہر جگہ ضائع ہو جائے گی, تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ, اس کو مسالہ اتنا لگ گیا, اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو, تبلیغ میں نکلو, کھلائے گا کون؟ اللہ, کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے. تو ہمارے استاذ مفتی بھی تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہنے لگا خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے ان سے یہاں بیان کروایا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, ایسے کر کے نا وہ غصے میں. انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی میں سائڈ تلاؤ بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ, میں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے, تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا, ذریعہ بنا لیا. سوری, ذریعے کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا, کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا, مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی, اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو, خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا, ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو ذریعے کو کیا کیا جائے گا, قربان, ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, بات سے بات چلتی ہے, میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہمیں کیا, ہم نے وہی بات ہے نا, مقصد کو دیکھنا ہے نا, ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا. تو وہی ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں, مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, جو آپ کی 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی, تقریباً یہ 23 سال. 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے, وہاں کیا تلوار. جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے, وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, سلوک کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے, غیر مسلم بادشاہ کے پاس. نہیں یہی بات سمجھ, اسلام نازل ہو رہا ہے, قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا, یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے.
اللہ الصمد لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا, ولم یولد نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں؟ لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے, جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں, عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے, تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا؟ بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں لہذا معاذ اللہ نقل کفر, ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے. اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں؟ یہ بات سمجھو. کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا, کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے, تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ صبح یہ وظیفہ, شام کو یہ وظیفہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے, تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی, یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے, یہ اس کو سمجھو. آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے, بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا. دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے, بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے, اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے. بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں, جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں, نادرا میں ہیں, گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. 2005 کی بات ہے, میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں, کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے, بعض دیندار لوگ بھی, بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے, غلط ہے, سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی, ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا, تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتے کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے. جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے, نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے, مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہا ہے, استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو, یار تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں, تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا.
تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین نا مرتے ہوئے بھی پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا یہ, سٹیا گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہے ہیں, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی, بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں, نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھننے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا شروع ہو جائے, ملک کی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی, تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی. بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے, تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے, 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟